ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہ کا، وہ مان لیں گے کہ ہم مجرم ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے اس جنت میں جانے کی تیاری ہی نہیں کی، ہم نے جھٹلا دیا، انبیاء کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، قرآن سنانے والوں کو جھٹلایا۔ فسحقاً اللہ فرماتے ہیں بس دوری ہو لاصحاب السعیر، جہنم والوں کے لیے، بس اب ان کو دھتکار دو، ان کو جہنم میں ڈال دو، اب ان کا کوئی پرستان حال نہیں ہوگا۔ اور ساتھ آگے فرمایا، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے وہاں جہنم کا بھی ہے، جہاں گناہگاروں کا ذکر ہے وہاں نیک لوگوں کا بھی ہے۔ یہاں اب نیک لوگ، بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، کہ جو دنیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو جانے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، بالغیب، غیب میں، بن دیکھے۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی اس جہنم کا ڈر ہے دل میں۔ قرآن پڑھ کے ایسے سمجھ لیا کہ دیکھ لیا ہے ہم نے، اللہ کی جنت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی جنت کی تمنا رکھتے ہیں۔ قبر کو نہیں دیکھا، عالم برزخ کے حالات نہیں دیکھے، لیکن قرآن و حدیث پڑھ کر، سن کر یقین آ گیا اور ڈر گئے رب سے۔ ایک معنی یہ ہے اس کا کہ اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے رب سے ڈر گئے اور اللہ کے عذابوں سے ڈر گئے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب وہ اپنے والدین کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب وہ استادوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جب دنیا والوں کی آنکھوں سے اوجھل بند کمروں میں، تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، معافی ان کے لیے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی رحمت ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں کہ آپ اس وقت قرآن سن رہے ہیں، ورنہ یہ موبائل بہت بڑا امتحان ہے۔ اس نے تنہائیاں جو ہے وہ امتحان بنا دی ہیں۔ اس پر، اس کی ایک کلک پر کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور کیا کچھ اس پر دنیا کی فحاشیاں اور گندگیوں کے ڈھیر یہاں پر موجود ہیں، تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس امتحان سے کامیاب ہو گئے، غیب میں ڈر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے۔ خصوصاً میرے وہ نوجوان بھائی بہنیں جن کا کام بھی نیٹ پر بیٹھنا ہے، تو کبھی بھی کوئی برہنہ تصویر، کوئی پکچر، کوئی بیہودہ چیزیں، یہ گندگیوں کے ڈھیر جب بھی آئیں، ان کو سائڈ پہ کریں، پیج بدلیں، ان کو نظر انداز کریں۔ جو بھی یہ کرتا رہے اپنی نگاہوں کو پاک رکھے، اپنے رب سے ڈرتا رہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم لوگ اگر مخفی کرو اپنی باتوں کو، اَوِجْهَرُوا، یا ظاہر کرو انہیں، اِنَّهُ، بے شک وہ رب، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینے کی بات کو۔ ایسے تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آہستہ سے بات کرو، وہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ آہستہ بولو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے کہ کہیں محمد کا خدا نہ سن لے۔ انہیں کیا پتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم آہستہ کرو باتیں، چھپ کے کرو یا ظاہر کرو، اللہ تو تمہارے دل میں چھپی ہوئی بات جو ابھی زبان سے تم نے کی نہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ الا یعلم، آگے فرمایا کہ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، اس نے تو تمہیں بنایا ہے، تم کو قوت گویائی دینے والا بھی وہی، تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی، جو خالق ہے وہ تو تمہارے ایک ایک رگ سے واقف ہے۔ وہ ہوا، اور وہ اللطیف، بہت باریک بین ہے، الخبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ تو وہ تو بہت باریک بین، تمہارے اندر کے حالات، دل میں خیال ابھی آیا نہیں، اس خیال کے آنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے کہ کیا خیال آنے والا ہے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم چھپ کر بات کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کو بات کرنے سے پہلے ہی پتہ ہے، وہ دل کے حالات جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین، خبر رکھنے والا ہے۔ هو الذی، ہوا وہ، الذی وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا نرم، فمشو پس تم چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں،
زمین کے مناکب منکب کی جمع ہے جو کہ کندھے کو منکب کہتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد ہے کشادہ راستہ، یعنی زمین کے کندھوں پر چلو، زمین کے راستوں پر چلو، وَكُلُوا اور کھاؤ تم من رزقہ اس کے رزق میں سے، اس زمین سے جو ہم رزق نکالتے ہیں وہ بھی تم کھاؤ، وَإِلَيْهِ اور اسی رب کی طرف نشور تمہارا سب کا، اسی رب کی طرف ہی آخر دوبارہ زندہ ہو کر اس زمین سے اٹھ کر نکل کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ تم کیا تم بے خوف ہو، تم امن میں آ گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، آسمان میں رہنے والے رب سے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، ان یخسف یہ کہ وہ دھنسا دے بکم تم کو، الارض زمین میں، کہ وہ رب تمہیں زمین میں دھنسا دے، فَإِذَا هِيَ پس اچانک وہ زمین تمور حرکت کرنے لگے، یہ زمین ہلنے لگے، زلزلہ آ جائے، یا رب تمہیں زمین میں دھنسا دے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے جو اللہ سے غیب میں ڈر جاتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اور یہاں انہیں دھمکی بھی دی جا رہی ہے جو رب سے غیب میں نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں جب نافرمانی کر رہے ہوتے ہو رب کی، اسی وقت اگر اللہ زمین کو حکم دے اور زمین تمہیں اپنے اندر گاڑ لے، اور یا پھر زلزلہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عمارتوں کے نیچے دھنسا کر رکھ دے، جس کمرے میں، جس بلڈنگ میں تم چھپ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اگر وہی چھت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر گرا دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ باتیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے یاد کرنی ہے، ہر روز یاد کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ پڑھ کے سوتے کہ کہیں اس رات نافرمانی نہ ہو جائے، اگر ہو گئی ہے دن میں تو ہم معافی مانگ لیں اللہ سے۔ اور آگے دیکھیں، امنتم کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، امنتم امن سے ہے نا، کہ تم مطمئن ہو، نافرمانی کر کے بھی تمہیں اطمینان ہے۔ تو میرے بھائیو، مومن تو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایمانداروں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، اللہ کے راستے میں صدقے کر کے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اور منافق، اللہ کے نافرمان، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی نڈر ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو مومن بندے کی نشانی ہے کہ وہ کرتا نیکیاں ہے، کرتا رب کی فرما برداری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے اور اس رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلہ کہ وہ برسا دے، علیکم تم پر، حاصبا پتھروں کی بارش، کہ اگر وہ غصے میں آ کے تم اس کی نافرمانیاں دن رات کر رہے ہو، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے اور تمہارا کچومر نکال دے، تو تم کر کیا سکتے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیفَ نذیر کیسے ہے میرا ڈرانا، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں نا، تم ڈرتے نہیں ہو، تم میری بات مانتے نہیں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا، جب آئے گی نا قیامت، تم کہتے ہو کب آئے گا یہ وعدہ، قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔